بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹی ٹائم. میں ہوں آپ کی ہوسٹ نفیسہ قیوم اور میرے ساتھ موجود ہیں سلیم اللہ باجوہ صاحب. ناظرین, آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا یہ جو 24 مئی کو بہت زیادہ طوفان ہے. باجوہ صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ میں خود ڈر گئی تھی اتنا, مطلب کہ 4 بجے اتنا اندھیرا ہو گیا تھا کہ ہر طرف ہی مطلب کہ مٹی مٹی اور عجیب قسم کا طوفان تھا. میری تو سمجھ سے باہر تھا. کیا کہیں آپ کو 4 بجے آیا تو آپ اس دن لاہور تھی میرے میں لاہور میں تھی, تو لاہور اور قصور میں فرق تھا. یہاں پہنچتے آدھا گھنٹہ لگا میرے خیال بالکل میں. اس طرح ہی ہے. اور یہ طوفان اتنا زیادہ تھا کہ دن کے ٹائم رات ہوگی. ایکچولی جب ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے تو پہلے ہمیں جو پہلے خبریں ملی, یہ طوفان جو شروع ہے یہ سوات سے شروع ہے. پاکستان کا خوبصورت علاقہ سوات, وادی سوات, کیا زبردست قسم کا علاقہ. حالانکہ وہاں گرد و غبار نہیں ہے, راستے میں اس نے گرد و غبار کو اکٹھا کیا ہوگا. وہاں تو مٹی ہے ہی نہیں تھی. ٹھیک, وہاں تو برفیں پڑی ہوتی ہیں آج کل کے موسم میں بھی. تو وہاں سے یہ ہوتا جب اسلام آباد پہنچتا ہے تو اسلام آباد سے جو فوٹیج آتی ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ دن کے ٹائم ہی رات ہوگی, اور واقعی رات ہوگی. گاڑیوں کی لائٹس جل رہی تھی اور اتنا زیادہ تھا کہ بس میں کیا بتاؤں. یہ ایک دفعہ لائف میں نے پہلے دیکھا ہے, وہ شاید آپ کی پیدائش سے پہلے کا ہوگا. وہ بڑا ہی خطرناک تھا. وہ اس سے زیادہ تھا لیکن یہ تھوڑا سا کم ہے. یہ شروع ہوا پہلے تو یہ جس کو ایک عام سا ہم ویدر سمجھ رہے تھے. 2-3 دن پہلے ہمارے 49 کے خبر نامے میں بھی, بلیٹن میں بھی یہ بتایا گیا تھا موسم کی صورتحال, اسی طوفان کی صورتحال کو ہم نے خبر نامے میں نشر کیا تھا. لیکن تب نہیں پتا تھا کہ یہ اتنا خطرناک ہوگا, اور یہ بہت خطرناک صورتحال اختیار کر گیا جب یہ اسلام آباد پہنچتا ہے. اسلام آباد سے پھر آہستہ آہستہ یہ دوسرے شہروں کو رونتا ہوا جیسے کہ گجرات آ گیا, جہلم آ گیا, گجرات آ گیا, لالا موسا آ گیا, گجرانوالا آ گیا, گجرانوالا سے لاہور آ گیا, لاہور سے قصور آ گیا, تباہی مچاتا ہوا. اور پھر جنوبی پنجاب میں چلا گیا, ملتان والی سائڈ پہ بھی یہ تباہی مچاتا ہوا. گرد و غبار کا یہ طوفان, اتنا زیادہ نقصان ہوا. اور لوگوں کے دیکھیں, میں بتاؤں آپ کو, کھمبے اکھڑ گئے. کھمبے, یہ لائٹ بند ہو گئی تھی. آپ کو یاد ہے رات کو لیٹ نائٹ آئی تھی بند, اور کھمبے جو وہ 100 کلومیٹر کی رفتار سے یہ چل رہی تھی, یہ جو آندھی تھی, اور پوری گرد و غبار کے ساتھ میں بادل بھی تھا. کہیں بارش ہو رہی تھی, کہیں نہیں ہو رہی تھی. اور بارش اتنی سپیڈ سے نہیں ہو رہی تھی, رمجم جس طرح نہیں ہوتی آندھی کے ساتھ اس طرح تھی. درخت تو اڑ گئے تھے, سولر پلیٹیں اڑ گئی لوگوں کی بہت زیادہ. وہ سنا ہے کباڑیوں کی موجیں لگی, وہ لوگوں کو ملی پتہ نہیں کہاں سے. اب وہ جیسے گڈیاں لوٹ رہے ہیں ویسے وہ لوٹ رہے تھے. ٹھیک ہے, اور کھمبے, سائن بورڈ, بجلی کا نظام درم برم بالکل ختم. رات لیٹ نائٹ پھر لائٹ آئی ہے, اور اس کے بعد یہ رات, دن کے ٹائم ہی رات ہو گئی تھی. پہلے تو لوگ گانے گاتے تھے نا, تم دن کو اگر رات کو ہو رات کہیں گے, اپنی بیوی کو کہتے تھے. وہ گال سچی ہوگی, گال کہتے بیوی والی بھی میرے خیال سے نا. تو وہ یہ تباہی مچاتا ہوا جب یہ انڈیا کے پنجاب میں داخل ہوا ہے, چڑھتے پنجاب. ظاہری گال ہے, اس نے ویزا تو نہیں لینا, طوفان نے تو نہیں ویزا لینا. وہ انڈیا میں داخل ہوتا ہے, تباہی مچاتا ہے انڈین پنجاب میں, پھر ہریانہ میں چلا جاتا ہے. ہریانہ سے ہماچل پردیش چلا جاتا ہے, ہماچل پردیش سے ہریانہ سے, اور جو ان کا پنجاب ہے چڑھتا پنجاب, اس کے جنوب میں چلا جاتا ہے راجستھان, جو ہمارے سندھ کی طرف اس کی سرحد لگتی. وہاں بھی یہ طوفان گیا ہے. یہ تباہی مچاتا جب یہ پہنچ جاتا ہے جناب ایسی ہماچل پردیش راجستھان میں, اور نیپال چلا جاتا ہے. نیپال جا کر پھر اس کا اختتام ہوا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس نے جو پاکستان میں صرف نا ایک محتاط اندازے کے مطابق 12 سے 14 لوگ جو ہے ہلاک ہو گئے اس طوفان کی زد میں آ کر. اور پانی, بجلی, ہر چیز کا نظام کو رونتا ہوا یہ نیپال جا کر اس کا اختتام ہو گیا. اور بس پھر دیکھو آگے ہوتا ہے کیا. باجوہ صاحب ادھر سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. ابھی شارٹ بریک کا ٹائم ہوا ہے. ناظرین, ابھی شارٹ بریک کا ٹائم ہوا ہے, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. زکی برادرز کی فخریہ پیشکش 0300 9465 زکی برادرز ڈائیو بس سروس, شہباز خان روڈ, کشمیر چوک, قصور. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہماری گفتگو ہو رہی تھی, جو طوفان ہے, تو اسی کے بارے میں ہم باجوہ صاحب سے اور ایک کوشچن پوچھیں گے. باجوہ صاحب, اس طرح کا طوفان کیوں آیا, اور یہ ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے آیا؟
بالکل یہ ماحولیاتی تبدیلی تھی اور اس کو گلوبل وارمنگ کہتے ہیں. یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیوں آتا ہے, یہ کیوں شروع ہو گیا ہے. جو انٹارکٹیکا ہے بر اعظم, وہاں پر برف کی تہ جمی ہوئی کئی میٹر, کئی ہزار میٹر چوڑی. اب وہ برف جو ہے نا پگھلنا شروع ہوئی, جو نہیں پگھلنی چاہیے. یہ طوفان کی وجہ سے؟ میں نہیں, پہلے جو آپ کا سوال ہے نا وہ سمجھ لیں پہلے کہ میں اس کا جواب کیا دے رہا ہوں. یہ طوفان کیوں آتے ہیں آپ نے یہ پوچھا ہے, تو میں بتا رہا ہوں کہ وہ کیوں آتے ہیں. وہ جو برف پگھلتی نا, جب برف پگھلے گی تو وہ سمندر ہی جمع ہوا ہے. وہاں پر بھی جو جمع ہوا ہے وہ سمندر ہے, بحر منجمد کہتے ہیں, جمع ہوا سمندر. ٹھیک ہے, اب وہ پگھلنا شروع ہو گیا. یہ جو اتنی زیادہ تپش کی وجہ سے درجہ حرارت بڑھ رہا ہے دنیا کا, کیوں بڑھ رہا ہے؟ پہلے چلو اس پہ آ جاتے ہیں, بعد میں جاتے ہیں کہ کیوں برف پگھلتی, کیوں بڑھ رہا ہے. جتنی دیکھیں آج سے کوئی 40 سال 35 سال پہلے ہم لوگ دیکھتے تھے کہ سردی بہت زیادہ پڑتی تھی. اب سردی ایک مہینہ بھی نہیں رہتی. اس وقت سردی 3-4 مہینے مسلسل رہتی تھی. اب سردی کیوں نہیں رہتی؟ کہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جو دھواں پیدا کرتی. پہلے نہیں تھی. پہلے لوگ کیا کرتے تھے, ایندھن کا استعمال تھا, تھوڑی چیز جلائی. گاڑیاں نہیں تھی, بیل گاڑیاں نہیں, رکشے نہیں تھے, ٹانگے تھے. گاڑیاں بھی اور قسم کی تھی. اب جو پولوشن ہے وہ پولوشن اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ ایک اوزون ہے فضا میں, ایک جگہ ہے اس کا نام اوزون ہے. اچھا, اوزون میں شگاف پڑ گیا. جب اوزون میں شگاف پڑ گیا پولوشن کی وجہ تو جو سورج کی کرنیں ہیں وہ ڈائریکٹ آنا شروع ہو گئی. پہلے اس کو فلٹر ہو کے آتی تھی. وہ فلٹر اللہ نے لگایا ہوا تھا. وہ تم کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, اللہ نے وہ فلٹر لگایا ہوا تھا. اب وہ فلٹر میں شگاف پڑ گیا. جب شگاف پڑ گیا تو وہ سورج کی ڈائریکٹ روشنی, ڈائریکٹ شعائیں, ڈائریکٹ گرمی اس کی پہنچ رہی ہے, تو تاپمان میں درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے. جب اضافہ ہوگا تو برف تو پگھلے گی. جب برف پگھلے گی تو وہ پگھل کر سمندروں میں جائے گی. وہ جب سمندروں میں جائے گی تو جو سمندر کی سطح ہے وہ اونچی ہو جائے گی. جب سمندر کی سطح اوپر ہو جائے گی, پانی اوپر ہو جائے گا, آبادیاں نیچی ہو جائے گی. آپ کو بتاؤں ایک بات اور, 1 ارب لوگوں کو نقل مکانی کرنے پر مجبور کر دے گی یہ سطح سمندر. 1 ارب لوگ گھر سے بیکار ہو جائیں گے اپنے. 1 ارب لوگ جو ساحلوں پر رہتے ہیں, ساحل اور سمندر پر رہتے ہیں, تو ایک ایسا وقت آنے والا ہے وہ وقت کہ 1 ارب سے زائد لوگ ہیں جو گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے, وہ متاثر ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ برف پگھل رہی ہے. یہ ہے برف. جب برف پگھل رہی ہے, اب پہاڑوں کا برف نہیں ہے, جب برف نہیں ہوگی تو سردی کیوں آتی بھلا؟ اب مری میں سردی کیوں ہے؟ مری سے راولپنڈی 50 کلومیٹر دور ہے. وہ بھی اس کی سڑک زگ زیگ جاتی ہے تو 50 کلومیٹر ہے. اگر ہوائی راستہ دیکھے تو 10 کلومیٹر بھی نہیں بنتا. مری میں کافی عرصہ رہا ہوں. وہاں کھڑے ہو کر جو ان کا ڈیم ہے نا, اس کا راول ڈیم مری کی پہاڑی سے نظر آتا ہے ہمیں, سامنے ہی ہے راول ڈیم. تو 50 کلومیٹر سے تو نہیں نظر آئے گا. تو اس طرح وہ بہت کم راستہ ہے. لیکن وہ کہاں مری میں تو سردی پڑتی ہے. مری شمال کی طرف ہے. جب ہم ہائٹ پہ جائیں گے تو وہ جو تیز رفتار ہوائیں آتی ہیں شمال سے, ناران کغان کے پہاڑوں سے, شمالی علاقہ جات سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں, ڈائریکٹ مری کو ٹکراتی مری سے, کیونکہ وہ ہائٹ پہ ہے تو وہ آگے آنے نہیں دیتا, وہیں پہ ختم ہو جاتی. تو ٹھنڈک ہے. اگر وہاں پر برف نہیں ہوگی, ٹھنڈی ہوائیں نہیں آئیں گی, تو مری بھی گرم ہو جائے گا. جب مری گرم ہو جائے گا تو اس کے جو 5000 ہوٹل ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ وہ تو پھر ان کا کام ہی نہیں ہرگ ہو جائیں گے نا, لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ گلوبل وارمنگ ہے جو نا, یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اور دوسری بات, اس پر زمین پر اثرات ہو رہے ہیں اس کے بڑے زیادہ. اس کے علاوہ بھی ان کے اثرات یہ بھی ہیں, زمین پر ہو رہے ہیں نا. یہ دیکھیں آپ کہ جو بات میں نے کی کہ گرمی زیادہ ہوتی ہے, اتنی ہی آپ بجلی زیادہ کنزیوم کریں گے. جب بجلی زیادہ کنزیوم کریں گے تو گھر میں جہاں جو پنکھے سے کام چل رہا تھا پنکھے سے, اب وہ اے سی سے چلے گا. جب اے سی سے ایک مڈل کلاس اے سی چلائے گا تو بجلی تو پہلے بڑی مہنگی ہے, تو اس کے ذہن پہ اثرات پڑے گا کہ پہلے وہ بل بھی مہنگے ہو گئے ہیں. پہلے وہ بل دیتا تھا اے سی چلا کے 3000 روپیہ, اب وہ دے رہا ہے 30,000 روپیہ.
تو اس کے ذہن پہ اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ بہت زیادہ پڑے گا سر، جہاں پہ 3000 تھا وہاں پہ 30,000 دے رہا ہے، اثر پڑے گا. بہت تو اس زیادہ. کا مطلب یہ جو گلوبل وارمنگ ہے تو یہ اس کا اثر جو ہے نا اثرات ہے یہ ذہنوں پہ پڑیں گے، اور خاص کر کے یہ نوجوان جو نسل ہے ان کے دماغوں میں آلریڈی پڑ چکے ہیں، یہ اس موسم کو برداشت نہیں کر پا گرمی رہے. کو تو بالکل برداشت نہیں، جب تک اے سی نہ چلے وہ کہتے ہیں ہم گرمی میں یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا ہمیں. اچھا ایک اور بات ہے، جی. عالمی سطح پر یہ جو موسم چینج ہو رہے ہیں نا، 10% گندم کی فصل کم ہو رہی، 10% گندم کی فصل کم ہونا شروع ہو گئی. یہ کیوں؟ یس اچھی بات ہے یہ آپ نے کہا. یہ کیونکہ بارشیں معمول سے کم ہو رہی ہیں، جو بارش جس ٹائم ہونی چاہیے تھی اس ٹائم نہیں ہو رہی. اب جو بارش گندم کی فصل جب بوئی جا رہی تو اس کے تھوڑے عرصے بعد بارش ہوتی تھی پہلے وہ نہیں ہو رہی. اب جب گندم کی فصل ہم کاٹنا شروع کر رہے ہیں تو تب بارش، تب گندم کو نقصان ہو رہا ہے. اسی طرح ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم پر جو بوجھ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہمارے گناہ شامل ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو قربت تھی اس کو بھول چکے ہیں، ہم اللہ کو یاد کرنا چھوڑ چکے ہیں، ہم دنیاوی لذتوں میں پڑ گئے ہیں، ہم دنیاوی فائدوں میں پڑ گئے ہیں، ہم دنیاوی خود غرضی میں پڑ گئے ہیں. جب یہ خود غرضیاں دور ہوگیں، اپنی مرضی آپ اللہ تعالیٰ کو دے دیں گے نا تو پھر آپ پر احسان بھی اللہ کرے گا. جیسے پاکستان پہ احسان کیا ہے، ایک مسجد کے اوپر بم برسائے گا، 2 مسجدوں کے اوپر، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایسی فتح نصیب کی کہ کئی سو سال تک انڈیا یاد رکھے گا. اور ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں بڑی ضروری، پانی کی قلت، پانی کی قلت بڑی ہو چکی ہے. یہ بھی ہے. اب پانی، میں چھوٹا بچہ تھا تو ہم بور جب کراتے تھے نا وہ نلکے کا، تو وہ 40 فٹ پہ پانی نکلتا تھا. اب 200-250 پہ نکلتا ہے، پانی نیچے چلا گیا. ظاہری بات ہے. مجھے یقین ہے اپنی اس بات پہ کہ میری یادداشت صحیح ہے کہ 40 فٹ پہ پانی نکل آتا تھا. ٹھیک ہے، اب خشک سالی ہو رہی ہے، بارشیں کم ہو رہی ہیں، بے موسمی بارشیں ہو رہی ہیں، ہوتی بھی تو انہیں نقصان دیتی ہیں. یہ ہے ساری بات. واجد صاحب آخر میں ناظرین کو پیغام کیا دینا چاہیں گے آپ؟ پیغام، یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم اس کے ساتھ اس کا جو مقابلہ ہے نا وہ کر سکتے ہیں. اب اس کا حل بھی ہوتا ہے نا ہر چیز کا. اگر اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے نا، اس کا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں. ہمیں یہ کرنا چاہیے. میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں 49 کے اس وقت بیٹھا ہوں اپنے ہیڈ کوارٹر پہ. ہم یہاں پر ہفتے میں ایک شو ضرور کریں. آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، ماحولیاتی تبدیلیوں کو چینج کرنے کے لیے، اویئرنیس دینے کے لیے. اویئرنیس کیا ہے کہ ہر گھر میں ایک درخت ہونا چاہیے. یہ درختوں کی کمی کی وجہ سے درخت ہم کاٹ رہے ہیں. ایک گھر میں ایک درخت ہونا 3 AC جیسا کام دیتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، آپ اپنے گھر میں لگا کر دیکھ لو. یہ بات ہمارے گھر میں لگے ہوئے نا لاہور میں، تو جب لائٹ بھی آف بڑی ٹھنڈک میں ہے. 3 AC قدرتی جس کا بل نہیں آئے گا. کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے؟ اللہ نے آپ کو کتنے، آپ یقین کرے 100 روپے کا وہ پودا آتا ہے، لگا لیں. بالکل پانی دینا. کیوں نہیں لگاتے؟ کیا کرنا ہے؟ کیوں نہیں لگاتے؟ ہم نے گھروں میں جو درخت تھے نا. اب میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں اس درختوں کے حوالے سے کہ گورنمنٹ پاکستان ایک قانون بنائے. میری رائے ہے چاہے پنجاب گورنمنٹ ایک قانون بنائے، جس طرح مریم نواز صاحبہ ان کے بڑے اچھے وہ فیصلے کر رہی ہیں، تو کائنڈلی ایک یہ فیصلہ بھی وہ کریں کہ قانون بنا دیں کہ ہر گھر میں ایک درخت لگائیں. فوری قانون بن جائے. بالکل، یہ تو ہمیں مطلب کہ ہماری عوام کو بڑا فائدہ ہوگا. درخت لگے ہر گھر میں ایک درخت ضرور لگائیں. اگر آپ کے درخت، آپ کا گھر چھوٹی گلی میں ہے تو اپنے سین میں چاہے آپ کا لینڈر توڑ کر، چاہے چھت گرا کر لگائیں، وہ ضرور لگائیں. یہ آپ کے لیے اور قوم کے لیے فائدہ مند ہے. ایمیزون کے جنگلات ہیں جی برازیل میں. ایمیزون کے جنگلات ہیں، دنیا کے اتنے بڑے جنگلات ہیں، اتنا بڑا درخت ہے وہ. اگر وہاں بارش ہوتی ہے تو 3 گھنٹے لگتے ہیں نیچے پانی آنے میں، اتنے گھنے درخت ہیں. ٹھیک ہے، دنیا کی 25% آکسیجن وہ پیدا کرتے ہیں. دنیا کو، پوری دنیا کو وہ آکسیجن دے. آکسیجن درخت، اب درخت جاندار ہے. اب دیکھیں وہ، اچھا وہ کیا کرتا ہے انسان، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم جو ہے نا کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں، سانس لیتے ہیں، آکسیجن ہم پیتے ہیں، کھاتے ہیں نا آکسیجن. وہ کیا کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ اندر جذب کرتے ہیں،
اور آکسیجن وہ بار الٹ کرتے ہیں، وہ آکسیجن وہ ڈیزولو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جب وہ آکسیجن کریں گے اخراج آکسیجن کا تو آکسیجن دنیا میں زیادہ ہوگی. آکسیجن ایک زندگی ہے. اگر آکسیجن نہ ہو، یہ جو آکسیجن گیس ہے، اگر آکسیجن دنیا میں نہ ہو، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو زمین، یہ جو بنے ہوئے نا مکان پکے، یہ ریت کی دیواریں ثابت ہو کر زمین پہ گر جائیں گے. آکسیجن نے ان کو بھی کھڑا کیا ہوا ہے. یہ سائنس پڑھ لیں آپ. آکسیجن کی وجہ سے یہ کھڑے ہوئے ہیں. آکسیجن نہ ہوتے یہ دھڑم سے نیچے گر جائیں گے. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اور ناظرین، میں بات کو لمبی کر گیا اور مجھے امید ہے کہ یقین کریں میں اپنے سے شروع کروں گا کہ ہم اپنے گھر میں ضرور درخت لگائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہم ہر ہفتے نفیسہ یاد کرانا یہ ماحولیاتی تبدیلی کے لیے ہر ہفتے ہم کچھ لوگوں کو یہاں بلایا کریں گے کہ ہماری بات کا کوئی اثر ہوا ہے کہ انہوں نے درخت لگائے. ہم آؤٹ ڈور جا کر شوٹنگ کیا کریں گے، پوچھیں گے آپ نے کہاں کہاں درخت لگائے ہیں. تو اجازت دیں. بہت شکریہ باجوہ صاحب. ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.